السلام علیکم تمام بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ بہت افسوس کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ کہ کل بروز جمعے والے دن پاکستان تحریک لبیک ایک دھرنے کی کال دیتا ہے، جس کے بعد پورے لاہور شہر میں کنٹینر لگا دیے جاتے ہیں، پنڈی شہر میں کنٹینر لگا دیے جاتے ہیں اور تمام رستوں کو سیل کر دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں ہر بندے کو ایک پرامن احتجاج کرنے کا، پرامن دھرنا دینے کا حق ہے۔ پاکستان کے آئین قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک لبیک کے مطالبات واضح ہیں، جو کہ کسی بھی سیاسی جماعت، کسی بھی مذہبی جماعت اور کسی بھی سیاسی تنظیم اور باقی اداروں کے اوپر بھی واضح ہونی چاہیے کہ پاکستان تحریک لبیک کے جو مطالبات ہیں وہ دو ہیں۔ سب سے پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، جو کہ کسی کے لیے بھی اختلاف کا باعث نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ سب کو بھی معلوم ہے فرانس میں جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخی کی گئی، تو اس گستاخ کے لیے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنا ضروری ہے۔ ہمارے اسلام میں کسی گستاخ کی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے اسلام میں کسی گستاخ کے لیے یہ دنیا نہیں بنی، اور نہ ہم مسلمان کسی گستاخ کو برداشت کریں گے کبھی۔ گستاخ رسول سے ہماری سب سے بڑی جنگ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو تحریک لبیک کے جو مطالبات تھے، اس میں پہلا مطالبہ تو یہ تھا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، جو کہ ایک مدینہ کی ریاست میں ایسا مطالبہ کسی مسلمان کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، جبکہ یہ خود حکومت کا کام تھا کہ ایک مدینہ کی ریاست میں، ریاست مدینہ میں، ایک وہ ملک جو کہ گستاخ رسول ہے، وہ پورا ملک گستاخ رسول ہے، تو اس ملک کے سفیر کو، حکومت کو خود ملک بدر کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن کیونکہ ہمارے حکمران، تمام حکمران نااہل ہیں، اس کی وجہ سے تحریک لبیک کو یہ اسٹیپ اٹھانا پڑا، ان کو مطالبہ کرنا پڑا، ان کے مطالبات کو نہیں مانا گیا۔ انہوں نے دھرنے دیے، ان سے وعدے کیے گئے، مسلمانوں سے وعدے کیے گئے، اور اس کے علاوہ تحریک لبیک کے ساتھ مطالبہ کیا گیا، پیپر ورک کے ذریعے ایک سگنیچرز کیے گئے کہ ایک وقت تعینات کیا گیا جس میں فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ خادم حسین رضوی صاحب کی وصال کے بعد سعد رضوی صاحب ٹی ایل پی کو سنبھالنے لگے، تو ملک کے امن کی خاطر، ملک کے مفاد کی خاطر حکومت نے سعد رضوی صاحب سے ریکویسٹ کی، جو کہ سعد رضوی صاحب نے اس ریکویسٹ کو مانا اور اپنے تمام کارکنان کو، اپنے تمام اراکین کو، اپنے عہدیداران کو، قائدین کو اس بات کے لیے ذرا نرمی اختیار کرنے کو بولا گیا، اور حکومت کے ساتھ اس بات کا معاہدہ کیا کہ آپ جو تاریخ دے رہے ہیں اس میں فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ کیونکہ یہ حکومت شروع سے ہی نااہل تھی، تو
اس حکومت نے فرانس کے سفیر کو ملک بدر نہیں کیا، بلکہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کے بجائے سعد رضوی صاحب جو کہ جنازہ پڑھا کے اپنے گھر کی طرف رواں دواں تھے، ان کو رستے سے گرفتار کر لیا گیا اور ان کی رہائی کا اب تک کوئی بندوبست نہیں ہے۔ بیسیکلی تحریک لبیک کے جو 2 مطالبات تھے، اس میں پہلا مطالبہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا، فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنا، اور دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ سعد رضوی صاحب کو رہا کیا جائے۔ اب اس حکومت سے سوال کیا جائے کہ سعد رضوی صاحب پر کیا قصور ہے، کیا الزامات ہیں ان پہ؟ کیا ان پہ یہ الزامات ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور الحمدللہ وہ حضور کی ناموس کے لیے لڑتے ہیں، حضور کی ناموس کی حفاظت کرتے ہیں اور تمام غنڈوں کو، تمام چوروں کو حضور کی ناموس رسالت سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی جائے اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگائے جائیں، اور پاکستان تحریک لبیک کی جانب سے جو ایک نعرہ لگایا گیا ہے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اس نعرے کی پاسبانی کی جائے اور اس نعرے میں ہر بندہ شریک ہو۔ بے شک آپ کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے، آپ کا تعلق کسی مذہبی جماعت سے ہے، آپ کا تعلق کسی اکیڈمی سے ہے، بلکہ کسی بھی جماعت سے آپ کا تعلق ہے، کسی بھی ادارے سے آپ کا تعلق ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کو اس نعرے کے ساتھ کھڑا ہونا لازم ہے، کیونکہ ہمارے حکمران، ہماری پولیٹیکل پارٹیز اپنے مفاد کی خاطر کچھ بھی کرنے کو جہاں تک تیار ہوتی ہیں، تو وہیں حضور کی ناموس کا سودا بھی یہ لوگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ تو وہیں اگر ایک سعد رضوی صاحب کوئی اسٹیپ اٹھاتے ہیں حضور کی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کوئی اسٹیپ اٹھاتے ہیں، تو ان پر الزامات لگائے جاتے ہیں، ان پر کیسز کیے جاتے ہیں، ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ بعد اس کے میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، اس کے بعد میں تمام حکمرانوں کو دیکھ رہا ہوں، تمام حکمرانوں کو ان کی سیاست کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو اس کے بعد اب میں نے ایک بہت پہلے ایک کہاوت سنی تھی کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، تو اس حکومت نے بھی، ان ہمارے حکمرانوں نے بھی، اور گزشتہ جو حکمران رہ چکے ہیں انہوں نے بھی یہ ثابت کر کے دکھایا کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ ہاں، لیکن ان کی جو کلائی ہے وہ ایک ہی ہے، ان کا ہاتھ جو ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن انگلیاں 5 برابر نہیں ہیں۔ کوئی زیادہ بڑا ہے، کوئی زیادہ چھوٹا ہے، کوئی زیادہ مضبوط ہے، تو اس طرح سے ہمارے ملک پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، شروع سے ہوتی آئی ہے۔ علامہ اقبال کا خواب پاکستان تھا، وہ پاکستان جس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے تمام ساتھیوں نے، اور علامہ اقبال صاحب نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کھڑے ہونے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم وہ پاکستان بنائیں جس کا مقصد، جس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو۔ لیکن کچھ گزشتہ اور حالیہ حکومت کے حکمرانوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر ڈاکہ ڈالا،
مسلمانوں سے ان کا حق چھینا گیا. لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ لگانے پر ایک طرح سے پابندی لگا دی گئی. پرامن دھرنا دینے والے لوگوں پر تشدد کیا گیا، کھلے عام فائرنگ کی گئی، اور تمام ان لوگوں سے، ان اداروں سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، خدارا اگر آپ ایک مسلمان پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، جس طرح سے تحریک لبیک کے کارکنان اراکین پر ظلم کیا گیا رات کو اور صبح بھی ظلم کیا گیا، جس طرح سے ان پر شیلنگ کی گئی، جس طرح سے ان پر فائرنگ کی گئی، جس طرح سے ان پر ڈنڈے برسائے گئے، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہندوستان میں کیا مسلمانوں کے ساتھ یہی سلوک نہیں ہوتا تھا؟ کشمیر میں کیا مسلمانوں کے ساتھ یہی سلوک نہیں ہوا؟ لیبیا میں مسلمانوں کے ساتھ یہی سلوک نہیں ہوا؟ شام میں مسلمانوں کے ساتھ یہی سلوک نہیں ہوا؟ فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ اسرائیل نے یہی سلوک نہیں کیا؟ خدارا اس چیز پر ایکشن لیں، خدارا رحم کریں مسلمانوں پر، خدارا رحم کریں. آپ سب بھی مسلمان ہیں، اوپر جا کے آپ سب نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش ہونا ہے اور تمام ان چیزوں کا حساب دینا ہے. تو خدارا اپنی حیات زندگی میں اس چیز کی معافی مانگ لیں، اس چیز کی معافی مانگ لیں، اس چیز کی معافی مانگ لیں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو معاف کرے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی خاطر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر، ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ لوگ کھڑے ہوں، روڈوں پہ نکلیں، پرامن احتجاج کریں اور اس نااہل حکومت کی اگینسٹ کھڑے ہوں. جب تک فرانس کے سفیر کو ملک بدر نہیں کیا جاتا، جب تک اس ملک سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر ڈاکے ختم نہیں ہوتے، تب تک ہر مسلمان کا فرض ہے کہ آواز اٹھائے، روڈوں پہ نکلے اور ان سیاسی جماعتوں کا ساتھ دے کہ جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرتے ہیں. بعد اس کے آخر میں ایک دعا کرنا چاہوں گا. اللہ پاک میرے ذریعے، آپ سب کے ذریعے اس پیغام کو آگے بڑھائیں اور ہم سب کے ذریعے سے ان حکمرانوں کو ہوش کے ناخن دلوائیں. اللہ پاک ہم پر رحم کرے، اپنا فضل و کرم فرمائے، ہمیں اتنی ہمت دے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے آخری خون کے قطرے تک کھڑے ہوں. اللہ پاک تمام مسلمانوں کو ہمت دے اور ان نااہل حکمرانوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.